الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ السلام علیکم سامعین، 15 ذوالحجہ اور 4 جولائی ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات کنز العلوم ٹیڈولی کے طالب علم کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی آپ مدرسے کا مفصل پروگرام بھی سنیں اور ہم اس میں 2-3 ویڈیو پیش کریں گے۔ مغربی یو پی کے ضلع سہارنپور کے گاؤں ٹیڈولی کے دینی ادارہ کنز العلوم میں منعقد اجلاس میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اسلامیات نامی کتاب کا اجرا بھی ہوا۔ اجلاس کی سرپرستی مظاہر علوم سہارنپور کی شورا کے رکن مولانا محمد عارف ابراہیمی، صدارت مولانا حبیب اللہ مدنی اور نظامت مفتی پرویز ایوبی نے کی۔ مدرسے کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد عامر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ واضح ہو کہ جس کتاب اسلامیات کا اجرا ہوا ہے اس کو مفتی پرویز ایوبی، مفتی بلال منصور پوری اور مولانا محمد کریم ہریدواری نے ترتیب دیا ہے۔ اس موقع پر طلباء نے عربی، اردو اور انگریزی زبان میں تقاریر پیش کی۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء اور اساتذہ حافظ محمد بابر، قاری عبدالقادر موغیثی وغیرہ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ مولانا محمد عاقل اور مفتی محمد شعیب نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں مولانا واصل، مفتی بلال، مولانا سلمان، حافظ منظور، حافظ ایوب، حافظ عالم، حافظ محبوب، مولانا عبدالستار، قاری مستقیم اور مولانا محمد کلیم قاسمی نے اہم رول ادا کیا۔ اس خبر کے لیے وہیں سے مفتی محمد شعیب ہمارے رابطے میں ہیں۔ جنہوں نے اتنی ماشاءاللہ قربانی دی ہے کہ ادارے میں رہتے ہوئے پڑھے اور بیمار اور عذر، شادی بیاہ، دھوپ اڑن، سردی گرمی برسات، سبھی طرح کے مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں اور وہ رحمت بھی بن جاتی ہیں، مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ موت اور زندگی بھی خاندانوں اور پریوار میں لگی رہتی ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے کہ الحمدللہ 2 بچے ایسے ہیں جن کا نام آیا ہے کہ انہوں نے پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں کی ہے۔ محمد شہزان اور محمد اویس، یہ دونوں بچے آئے اور اپنے نام لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ ضرور شریف پڑھو اور ادارے کے لیے، اس ادارے کے بانی اور مرحوم کے لیے اور معاونین مرحومین کے لیے اور اس ادارے سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرماوے اور مخلصین مہیا فرماتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا اللہ تو ہی سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی ذرے ذرے کا مالک ہے۔ یا اللہ تیرے ہی قبضے قدرت میں تمام خزانوں کی چابی ہے۔ یا اللہ محض اپنے ہی فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، عافیت کا، رحم کا، کرم کا، عزت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان بچوں نے جو منتخب ہوئے ہیں انہوں نے محنت کی ہے اور اس محنت کا تھوڑا سا پھل ان کو ملا ہے۔ یا اللہ ان بچوں کی محنتوں کے سلسلے کو دراز فرما۔ یا اللہ خوب اخلاص و للہیت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے ماں باپ کو خوشی نصیب فرما، ان کے علم کو ہدایت کا نور بنا
اور علاقے کی جہالت کو مٹانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، اس کے مرحومین کی مغفرت فرما، معاونین کی مغفرت فرما، تعاون کرنے والوں کو اللہ عروج عطا فرما، ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، ان کی فکروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو خوب عروج عطا فرما۔ یا اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص و الہیت عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے اس جوان اسٹاف کو جوانی کی طاقت کے ساتھ ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور علوم کے دریا میں گھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہم سے محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، الفت رکھتے تھے، سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، یا اللہ دعاؤں کے لیے کہتے تھے، یا اللہ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا اللہ ان کو قبر کے نور سے منور فرما، آخرت کی سرخروئی نصیب فرما، اور جو اس دنیا میں موجود ہے یا اللہ ان کی جائز حاجات، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سفر و حضر کو قبول فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کو عروج کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ خطرناک اسکیموں سے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خرافات آج پھیل رہی ہے، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان پریشان اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آراز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان پر دوسری قوم اگر مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے روگردانے کی وجہ سے ہوئی۔ مسلمان حالات حاضرہ میں بم میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو نبی کی سنت جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنا گیا۔ مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو کچھ حالات کو بدل دے۔ میں شہر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سلطان کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.